بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاڑیاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. آج کا کالم بعنوان گجرات سیلاب، سیاست اور صحافت. ناظرین، گجرات پریس کلب کے صدر عبدالستار مرزا ڈپٹی کمشنر گجرات کے آفس تشریف لائے اور ڈپٹی کمشنر رورل این قریشی سے ملاقات کی. اس موقع پر ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر عثمان سندھو بھی تشریف فرما تھے. گجرات پریس کلب اور ڈپٹی کمشنر کے درمیان رنجشیں دور ہو گئیں. انتظامی افسران کی دریا دلی بھی قابل داد ہے. اس ملاقات سے ثابت ہوا کہ گجرات پریس کلب نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ وہ غلطی پر تھے. اگر غلطی ڈپٹی کمشنر کی ہوتی تو صحافی برادری سے معذرت کے لیے انہیں پریس کلب جانا پڑتا. دور اندیش فیصلہ قابل تعریف ہے. ثابت ہوا کہ صحافی برادری اپنے حقوق اور عزت نفس کے لیے آواز اٹھائے، لیکن آواز حق میں وہاں تک جایا جائے جہاں سے باعزت واپسی میں شرمندگی کا احساس نہ ہو. ایک خاتون مسرت ناہید کہتی ہے، ایک سوچ ہی تو ہے جو ہر مشکل سے لڑ سکتی ہے، اسے ہرا سکتی ہے. کوشش صرف اتنی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو کبھی ہارنے نہ دیں. ناظرین، گجرات شہر ڈوب گیا تھا، پانی تو اتر گیا، لیکن گجرات کی بربادی پر برباد ہونے والوں کے سوا کسی کی آنکھ نم نہیں ہوئی. انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کے ذمہ دار خاموش ہیں اور سیاستدان گجرات کی بربادی پر سیاست کھیل رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو گجرات کی بربادی کے اصل ذمہ دار گجرات کے سیاستدان ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق نہیں ہوئی. ہر ایک اپنی ذات میں مومن اور دوسرا منافق ہے. عام گجراتی بھی جانتے ہیں، لیکن ان کی کھوپڑی میں بھی اپنا دماغ ہی نہیں. وہ ان کے دماغ سے سوچتے ہیں جو ان کے بنیادی حقوق کے ڈاکو ہیں. اس لیے آج عام لوگ سیلابی صورتحال کے بعد امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے اپنے دماغ سے نہیں سوچیں گے. ایسی صورت میں ہم اللہ سے بھی شکوہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا ہر قوم کے مزاج کے مطابق ان پر حکمران مسلط کرتا ہے. گجرات کے سیاسی علمبردار کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کیجیے. چودھری شافی حسین کہتے ہیں، ترقیاتی اسکیموں میں کمیشن لینا ہمارے خاندان کی روایت نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرات شہر کی ترقی کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے. عالمی معیار کا سیوریج سسٹم اور ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ نون لیگ ہمارے سیوریج منصوبوں کے فنڈز نہ روکتی تو گجرات نہ ڈوبتا. بڑی بڑی باتیں کرنے والے اصل مجرم ہیں. ہمارے مخالفین کا دھیان صرف جیبیں بھرنے پر ہوتا ہے. جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر طارق سلیم کہتے ہیں، گجرات کی موجودہ صورتحال کا مجرم موجودہ وزراء کا خاندان ہے جو گزشتہ 40 سال سے برسر اقتدار ہے. جماعت اسلامی ضلع گجرات کے امیر انصر دول ایڈوکیٹ کہتے ہیں، الزام تراشی کرنے والے اربوں روپے کی کرپشن سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. گجرات پر ایک ہی خاندان کے لوگ ہر دور اقتدار میں مختلف روپ دھار کر برسر اقتدار رہے. انہوں نے عوامی وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. مسلم لیگ نون کے حاجی انصر محمود کہتے ہیں، 2005 میں سیوریج لائن بچھائی گئی. منصوبہ شفاعت حسین کا تھا. انہوں نے اپنے منظور نظر 3 کنٹریکٹرز کو ایک پائپ لائن بچھانے کے لیے نوازا. اجمیر میرج ہال کے قریب سیوریج لائن میں جوڑ تک نہیں ڈالا گیا. موجودہ دونوں وزیر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن اگر بتا دیں کہ غریب پورہ کا پانی کدھر جاتا ہے تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. نوابزادہ طاہر الملک کہتے ہیں، سلطان راہی والی بڑکے مار کر حقائق نہ چھپائیں. 2008
میں نیا عہدہ پیدا کر کے نائب وزیر اعظم کون بنا تھا؟ جن کنٹریکٹرز نے سیوریج لائن بچھائی وہ کیا کسی سے بھولے ہوئے ہیں؟ ناظرین، گجرات میں مسلم لیگ کاف کے خلاف نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکمران جماعت کے ترجمان بھی بول رہے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اگر تم لوگ گجرات اور گجرات کی عوام کے بنیادی حقوق کے لیے دل میں تڑپ محسوس کرتے ہو تو گجرات میں مسلم لیگ کاف کی سیاست دفن کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ گجرات کی مجبور عوام کی قیادت کے لیے ایک ساتھ مل کر سڑک پر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو یہ خود پرست لوگ ایسا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ سب نورا کشتی کھیل کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ سیاسی دیاڑی دار ہیں، صرف سیاست چمکا رہے ہیں، اور گجرات کی عوام ان دیاڑی دار سیاستدانوں کے درباری رقاص ہیں۔ ناظرین، اس کے باوجود اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے بعد پاکستان کی عوام پاکستان میں انقلاب کے لیے سڑک پر آئے گی تو بھول جائیں، اس لیے کہ پاکستانی عوام مغربی درباریوں کی غلام ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، پاکستان اس وقت قدیم مصر ہے، یہاں غلام صبح سے شام تک فرعونوں کی شاہ خرچی کے لیے محنت کا پسینہ بہاتے ہیں اور خیرات پر زندگی جی رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔